نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ بنگال سلطنت مغلیہ کا سب سے آباد اور خوشحال صوبہ تھا۔ اورنگزیب کے آخر زمانے میں 1704 عیسوی میں مرشد قلی خاں بنگال کا صوبہ دار بنایا گیا۔ اس نے بڑی قابلیت سے بنگال کا بندوبست کیا اور مرشد آباد کے نام سے اپنے نام پر ایک عظیم شہر آباد کیا۔ آبادی اور دولت مندی میں اس شہر نے جتنی تیز حریت انگیز ترقی کی، اس نے فرنگی تاجروں کی حرص و آرزو میں اور اضافہ کیا۔ وہ رشک رقابت سے اس پر نظر ڈالنے لگے۔ مرشد قلی خاں چند سال بعد کلائب یہاں آیا۔ وہ اپنے ایک خط میں لکھتا ہے کہ شہر مرشد آباد لندن کے برابر وسیع ہے، فرق ہے تو اتنا کہ لندن میں اتنی دولت مند لکھپتی نہیں جتنی مرشد آباد میں آباد ہے۔ مرشد قلی خاں بڑا دوربین آدمی تھا۔ اس نے فرنگیوں پر کڑی نگرانی رکھی۔ فرنگی تاجروں نے بھاری رشوتیں دے کر دربار میں تقرب حاصل کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ جب مغل بادشاہ فرخ سیر نے انگریزی کمپنی کو تجارتی مراعات کے ساتھ یہ بھی اجازت دے دی کہ وہ کلکتہ کے آس پاس 38 گاؤں خرید سکتی ہے، مرشد قلی خاں نے زمینداروں کو سمجھا دیا کہ کسی قیمت پر زمین فروخت نہ کرے۔ چنانچہ شاہی فرمان کمپنی کی قیمت و دستاویزوں میں دھرا رہ گیا۔ مرشد قلی خاں کے بعد اس کا داماد شجاع الدین خاں 1725 سے 1739 عیسوی شجاع الدولہ کے نام سے بنگال کا حاکم بنا۔ چونکہ یہ پہلے اڑیسہ کا صوبہ دار تھا، اس لیے اس کے زمانے میں یہ بھی حکومت بنگال میں شامل ہو گیا۔ اسی کے آس پاس بہار کا صوبہ دار دربار دہلی کا معتوب ہوا اور یہ صوبہ بھی بنگال کے ماتحت کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا سرفراز خاں 1739 سے 1740 عیسوی صوبہ دار ہوا۔ اس نے دہلی میں نادر شاہی حملہ سے خوف زدہ ہو کر بنگال میں نادر شاہ کا خطبہ اور سکہ جاری کر دیا۔ اس پر علی وردی خاں نے، جو پہلے بہار کا نائب صوبہ دار تھا، سرفراز خاں پر بے وفائی اور غداری کا الزام لگایا اور اپنی خیرخواہی کے ثبوت میں شاہ دہلی کو گرا بہا نذرانے پیش کیے اور بنگال کے صوبہ داری کا فرمان حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سرفراز سر نگو ہوا اور علی وردی خاں نے بڑی تمطراق کے ساتھ اپنی مسند بچھائی۔ یہ بہت ہوش مند اور سیاست کے داؤ پیش سے واقف تھا۔ تادم آخر بنگال کو فرنگیوں سے بچاتا اور اپنی انگلیوں پر نچاتا رہا۔ تجارت سے ایک قدم آگے بڑھنے نہیں دیا۔ تجارتی کوٹھیوں کے گرد و فصیل اور دمدمے بنانے کی اجازت نہیں دی۔ کئی دفعہ انہوں نے مرہٹہ حملوں سے حفاظت کے بہانے جنگی عمارتیں اٹھائی مگر نواب نے خبر ملتے ہی توڑوا دی۔ 16 برس بڑی ہوشیاری اور بیداری مغزی سے حکومت کرنے کے بعد 1756 عیسوی میں اس نے انتقال کیا۔ اس نے اپنے نواسے سراج الدولہ کو اپنا جانشین بنایا۔ بستر مرگ پر اس نے سراج الدولہ کو جو آخری وصیت کی تھی، اس سے اس کی ذہانت بالغ نظری اور انگریز کے خطرے سے آگاہی کا پتہ چلتا ہے۔ حال ویل کی روایت ہے کہ علی وردی خان نے بستر مرگ پر سراج الدولہ کو یہ وصیت کی تھی، فرنگی اقوام نے جو طاقت ملک میں پیدا کر لی ہے اس کا ہمیشہ دھیان رکھنا۔ اگر خدا مجھے کچھ اور زندہ رہنے کی اجازت دیتا تو میں تمہاری یہ فکر دور کر دیتا۔ بیٹا، انہیں قلعہ بندی کرنے میں یا فوج رکھنے میں کبھی اجازت نہ دینا، اگر ایسا کیا تو ملک گیا۔ علی وردی خان نے ہر حیثیت سے ترقی یافتہ ایک وسیع صوبہ کی شکل میں بنگال سراج الدولہ کے حوالے کیا تھا۔ علی وردی خان دین پسند شخص تھے۔ اس نے علم دین کی ترویج کے لیے ہندوستان کے مشہور مستند علماء کو بنگال میں آباد کیا تھا۔ علی وردی خان کے بعد وہ سراج الدولہ کے ساتھ تھے اور اس کے منصوبوں میں شریک۔ انگریزوں کے بے دخل کرنے کی تدبیریں سوچتے اور نواب کی مشورے دیتے۔ اسی وجہ سے انگریز ان کی طرف سے خائف تھے اور ان پر ڈورے ڈالنے کی کوشش میں رہتے تھے۔ خود انگریزوں نے صراحت سے یہ واقعہ لکھا ہے، جب کرنل اسکاٹ نے قاضی واجد کو پھنسانے کی کوشش کی اور ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہا تو وہ کامیاب نہ ہو سکا، اور انہوں نے نواب سے سارا حال کہہ سنایا اور کرنل کی آمد کی اطلاع دی۔ اسی کے بعد سراج الدولہ نے بڑے پیمانے پر جنگی تیاریاں شروع کی تھی اور پلاسی کا واقعہ پیش آیا تھا۔ قاضی واجد جیسے باہمیت اور وطن دوست لوگوں کو پھنسانے میں ناکامی ہوئی تو وہ مایوسی نہیں ہوئی۔ یہاں بے وفاؤں اور غداروں کی کمی نہیں، ابھی جال ڈالو ابھی شکار ہاتھ آتا ہے۔ چنانچہ پورے بنگال میں انہوں نے سازش کا جال بچھا دیا۔ نواب کے بہت سے قریبی رشتہ دار اور وزراء بآسانی میں پھنس کر انگریزوں کے اعلی کار بنے۔ میر جعفر تو غداری اور وطن فروشی میں ضرب المثل بن گئے۔ یہ نواب کا پھوپھا اور اس کا وزیر تھا۔
انگریزوں نے ایک طرف تو یہ سازش جاری رکھی اور دوسری طرف اسلحہ جمع کرنا شروع کیا۔ 4 جنگی جہاز گولہ بارود سے بھرے لندن سے پہنچے۔ فیلڈ جنرل ڈریک نے، جس نے پہلے مارکہ میں سراج الدولہ سے شکست کھا کر ارکاٹ کا رخ کیا تھا، وہاں موجود کمپنی کے ساری فوج لے کر دوبارہ بنگال کے ساحل پر نمودار ہوا۔ جنرل کلائیو نے اسی کے ساتھ ارکاٹ سے آیا تھا، جو وہاں قلعہ کا محافظ تھا۔ یہاں آ کر اس نے بری فوج کی قیادت سنبھالی۔ اگرچہ انگریزی فوج کی تعداد صرف 3000 تھی، مگر تنظیم آخری درجے کی تھی، اور ادھر سراج الدولہ کی فوج 70,000 کے قریب تھی، جو ایک بھیڑ کے علاوہ کچھ نہ تھی، نہ تجربہ کار اور سازشوں کی شکار۔ اس لیے جب حملہ شروع ہوا تو سراج الدولہ کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ ایک طرف انگریز فوج توپ گولے کی سر کر رہی تھی، تو دوسری طرف بندوق کی بار پر بار ماری جاتی تھی۔ بقول طباطائی بندوق کی گولیوں اولوں کی طرح سراج الدولہ کی فوج پر برس رہی تھی۔ قہر کی وجہ سے انگریز اس وقت سراج الدولہ پر قابو نہ پا سکے۔ وہ جان بچا کر مرشد آباد پہنچے، مگر جلد ہی میر جعفر جیسے غداروں کی سازش سے دوبارہ مارکہ آرائی ہوئی۔ سراج الدولہ گرفتار ہوا اور بڑی بے بسی سے جان دے دی، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہی مرشد آباد جہاں کبھی اس کی سواریاں قطار در قطار شاہانہ ٹھاٹ کے ساتھ نکلا کرتی تھی، آج وہی اس کی لاش ہاتھی کے ہودج میں ڈال کر بطور تشریف پھرائی گئی۔ یہ واقعہ 15 شوال 1170 ہجری مطابق 22 جون 1757 عیسوی کا ہے۔ فتح کے بعد جو دولت انگریزوں کے ہاتھ آئی، اس کا اندازہ کرنے کے لیے کلائیو کے سوائق نگار مکالے کا درج ذیل بیان کافی ہے۔ کمپنی اور اس کے نوکروں پر دولت کی مسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ 80 لاکھ روپیہ دریا کے راستے سے مرشد آباد سے کلکتہ روانہ کر دیا گیا۔ 100 سے زیادہ کشتیاں تھی، جھنڈیاں اڑا رہی تھی، باجا بجتا تھا۔ چند ماہ پہلے جو کلکتہ ویران تھا، آج ایسا خوشحال ہو گیا کہ کبھی دیکھنے میں نہ آیا تھا۔ تجارت چمک اٹھی، ہر انگریز کے گھر میں دولت کے آثار دکھائی دینے لگے۔ سراج الدولہ کو شکست دینے کے بعد انگریزوں نے میر جعفر کو اس کی خدمات کے صلے میں بنگال کا نواب بنا دیا۔ میر جعفر کو لوگ اعلانیہ کلائیو کا گدھا کہتے تھے۔ 3 سال بعد 1707 عیسوی میں میر جعفر کو نااہلی کے الزام میں جبراً معزول کر کے اس کے داماد میر قاسم کو اس کا جانشین بنایا گیا، اور اس کے بدلے بڑی بھاری رشوت لی گئی۔ وہ میر جعفر کی طرح نہیں تھا کہ انگریز کے گماشتے جب چاہے اس سے روپیہ اینٹھ لے۔ اس کی انتظامی قابلیت کو قریب تمام مورخین نے سراہا ہے۔ کمپنی کے ملازمین اپنے تجارتی مال کو محصول راہداری سے مستثنی کرنا چاہتے تھے۔ نواب پر اس کے لیے زور ڈالا گیا تو اس نے ان کی یہ شرط قبول تو کر لی، مگر دیسی تاجروں کو بھی یہ رعایت دی۔ اس سے انگریز برہم ہوئے اور جنگ کی ٹھانی، اور 1763 عیسوی میں اس کو معزول کر کے پھر میر جعفر کو نواب بنایا گیا۔ میر قاسم پہلے ہی کلکتہ کی یورشوں سے بچنے کے لیے مرشد آباد چھوڑ کر منگیر چلا آیا تھا۔ یہاں انگریزوں سے کئی لڑائیاں ہوئی۔ شروع میں تو کچھ فتوحات ہوئی، مگر اس کے ساتھیوں نے ساتھ چھوڑنا شروع کیا۔ آخر میں اس کا ممتاز معتمد علی نجف خان بھی انگریزوں سے مل گیا، اور بالآخر انگریزوں کو فتح ہوئی۔ میر قاسم اب بہار سے ہٹ کر اودھ چلا آیا کہ نواب اودھ شجاع الدولہ کی اعانت سے مغل بادشاہ شاہ عالم، جو ان دنوں دہلی چھوڑ کر نواب اودھ کی پناہ میں آیا تھا، شاہ عالم کو ساتھ لے کر انگریزوں پر جم کر حملہ کرے۔ دونوں دولت اور جمعیت کی کثرت دیکھ کر اس کی اعانت پر تیار ہوئے، لیکن آگے چل کر نواب اودھ نے بے وفائی کی اور میر قاسم کو نظر بند کر دیا، اور اس کی فوج اور بادشاہ کو ساتھ لے کر انگریزوں سے لڑنے چلا۔ بکسر کے مقام پر 22 اکتوبر 1784 عیسوی کو انگریز سے زبردست جنگ ہوئی، جسے انگریز مورخ پلاسی کا تکملہ بتاتے ہیں۔ نتیجتاً شاہ عالم کو شکست ہوئی اور بنگال سے اودھ تک انگریزوں کی حکومت مستحکم ہو گئی۔ اگلے سال 1765 عیسوی میں شاہ عالم سے بنگال کی دیوانی بھی کمپنی نے اپنے نام سے لکھوا لی۔ اس کے لیے کلائیو الہ آباد آیا، جہاں شاہ عالم شجاع الدولہ کے ساتھ تھا۔ چونکہ بادشاہ اور شجاع الدولہ دونوں انگریزوں کے سامنے بالکل بے بس تھے، اس لیے چاروں ناچار کلائیو کی خواہش کے مطابق سند دیوانی تحریر کر دی گئی، اور اس کا ٹھیکہ سالانہ 26 لاکھ روپے قرار پایا۔ طباطائی نے لکھا ہے کہ اتنا عظیم معاملہ بغیر کسی عذر خواہی چوں چرا اور
بدون لیت اللہ کے نہایت آسانی سے انجام پایا۔ کسی بار بردار گدھے اور چوپائی کی خریداری بھی اتنی جلدی بغیر کسی رد و قد اور تکرار کے طے نہیں ہوتی ہے جتنی جلدی اور جس سہولت سے یہ اتنا بڑا معاملہ طے پا کر ختم ہو گیا۔